عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے حق سوال پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم اس سوال پر بات کریں گے جو ہم نے گزشتہ قسط میں کیا تھا۔ وہ یہ ہے کہ رسولوں نے پرانے عہد نامے کو کیسے سمجھا۔ جانیں گے ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ہم گزشتہ قسط کی بات کو جاری رکھیں گے کہ کیسے مسیح کے رسولوں نے پرانے عہد نامے کی کتابوں کو سمجھا، اور ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے نئے عہد نامے کو پرانے عہد نامے کی جڑ کے طور پر قبول کیا۔ ناظرین، میں الہام اور کتب کے تعلق سے بات کر رہا ہوں، اور جو کچھ پرانے عہد نامے میں بیان کیا گیا تھا وہ نئے عہد نامے میں مسیح کی شخصیت میں پورا ہوا۔ اور ہم اعمال دوسرے باب میں عید پینتیکوست کے دن پطرس کے واس پر تھے، اور کیسے وہ زبور 16 میں سے مسیح کی موت اور جی اٹھنے کو ثابت کرتا ہے۔ لیکن آج ہم یہ سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ثبوتوں کی بنیاد پر جائیں گے کہ کیسے مسیح کے رسولوں نے پرانے عہد نامے کو ایک کتاب کے طور پر سمجھا، یعنی نئے عہد نامے اور پرانے عہد نامے کو۔ اعمال کی کتاب اس کا 13واں باب اور 33ویں آیت سے 40ویں آیت میں پولس رسول کا انطاکیہ میں وعظ۔ ہم پولس کے پرانے عہد نامے میں سے ان 2 پیغامات کے حوالہ جات کو بھی جانیں گے جو منادی کرنے کے طریقے دیتے ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ خدا نے یسوع کو جلا کر ہماری اولاد کے لیے اسی وعدے کو پورا کیا۔ وہ بطور یہودی اپنے لیے کہہ رہا تھا، مطلب بطور یہودی ہمارے لیے، یہودی اولاد کے لیے۔ خدا نے یسوع کو جلا کر ہماری اولاد کے لیے اسی وعدے کو پورا کیا، جیسے کہ یہ دوسرے زبور میں بھی لکھا ہے، تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ اور اس کے اس طرح مردوں میں سے جلائے جانے کی بابت کے پھر کبھی نہ مرے، اس نے یوں کہا کہ میں داؤد کی پاک اور سچی نعمتیں تمہیں دوں گا۔ چنانچہ وہ ایک اور مزمور میں بھی کہتا ہے کہ تو اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت پہنچنے نہ دے گا، کیونکہ داؤد تو اپنے وقت میں خدا کی مرضی کا تابعدار رہ کر سو گیا اور اپنے باپ دادا سے جا ملا، اور اس کے سڑنے کی نوبت نہیں پہنچی۔ پس اے بھائیو، تمہیں معلوم ہو کہ اسی کے وسیلے سے تم کو گناہوں کی معافی کی خبر دی جاتی ہے، اور موسیٰ کی شریعت کے باعث جن باتوں سے تم بری نہیں ہو سکتے، ان سب سے ہر ایک ایمان لانے والا اس کے باعث بری ہوتا ہے۔ بس خبردار، ایسا نہ ہو کہ جو نبیوں کی کتاب میں آیا ہے وہ تم پر صادق آئے کہ میں پولس کے سامنے ہوں، جو پرانے عہد نامے کی کتب سے بخوبی واقف تھا۔ وہ یہودی اور یہودیوں کی اولاد سے مخاطب ہے، اور زبور 2 اور 16 میں جو مسیح کی شخصیت کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ دوسرا زبور کہتا ہے، وہ میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ زبور 16 میں ہے، کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ اور وہ ان دونوں حوالہ جات کو جوڑتا اور مسیح کی شخصیت کے بارے میں وہ کہتا ہے جو پرانے عہد نامے کا مرکز ہے۔ زبردست۔ حقیقتاً پولس مسیح کی منادی کرتا ہے، اور وہ مسیح کی منادی پرانے عہد نامے سے کرتا ہے۔ اگر ہم عبرانیوں کے نام خط کا 7واں باب پڑھیں، اگر ہم 7ویں باب کو پڑھیں جو صرف پرانے عہد نامے کے الفاظ کا حوالہ نہیں ہے بلکہ پرانے عہد نامے کے کرداروں کا بھی ذکر ہے، وہ 7ویں باب میں کہتا ہے، اور یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ، خدا تعالیٰ کا کاہن، ہمیشہ کاہن رہتا ہے۔ جب ابراہیم بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آتا تھا تو اسی نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے برکت چاہی، اسی کو ابراہیم نے سب چیزوں کی دہ یکی دی۔ یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق راست بازی کا بادشاہ ہے، اور پھر سالم یعنی صلح کا بادشاہ۔ یہ بے باپ، بے ماں، بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع، نہ زندگی کا آخر، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا۔ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ مسیح وہی ہے جو پیدائش 14ویں باب میں بیان کر دیا گیا ہے۔ پیدائش 14ویں باب کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ ملک صدق سالم کا بادشاہ اور کاہن تھا، جو کہ موجودہ یروشلم ہے۔ ایک بادشاہ اور کاہن جو ابراہیم سے ملا اور دہ یکی لی اور ابراہیم کو برکت دی، اور وہ عظیم تھا جس نے دہ یکی لی اور برکت دی، اور اس میں کلام نہیں کہ چھوٹے بڑے سے برکت پاتا ہے۔ اس لیے عبرانیوں کا مصنف، جو زیادہ تر خیال کیا جاتا ہے کہ پولس ہے، کہتا ہے ملک صدق ابراہیم سے بڑا تھا، اور ملک صدق نے ابراہیم کو برکت دی،
کیونکہ ہارون لاوی کی نسل سے تھا اور لاوی ابراہام کی نسل سے تھا، لہٰذا ملک صدق ہارون سے بڑا اور ہارون کی کہانت سے بڑا ہے۔ لہٰذا ہارون کی کہانت کی تربیت ملک صدق کی تربیت کے مطابق ہے، جو کہ ہارون کی کہانت کی تربیت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ الفاظ سوچ، دماغ اور دل سے ہم کلام ہوتے ہیں اور ان سے مخاطب ہوتے ہیں جو پرانے عہد نامے کی کتب سے واقف ہیں۔ پھر پولس رسول پیدائش 14ویں باب کا حوالہ دیتا ہے تو وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ملک صدق مسیح کو بیان کرتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا، اور پھر کہتا ہے یہ بے باپ ہے، بے ماں، بے نسب نامہ، نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ملک صدق بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا، ہرگز نہیں۔ وہ صرف یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس حوالے میں اس کے باپ کا ذکر نہیں ملتا اور نہ ہی اس کی ماں کا ذکر ملتا ہے۔ اس حوالے کے مطابق وہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ہے۔ یہ بہت ہی زبردست حوالہ ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ دونوں عہود ایک ہی کتاب کی شکل میں ہیں۔ پولس رسول دوسرے تیموتھیوس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں کہتا ہے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ ہر ایک صحیفہ، جی ہاں، آپ کا مطلب پرانا عہد نامہ بھی۔ ہر ایک صحیفہ، بائبل مقدس کی تمام کتب ایک ہی کتاب ہے۔ ایک اور بات، مسیح کی ایذا رسانی اور اس کا جلال دونوں عہود کا مرکز ہے۔ پطرس اپنے پہلے خط میں اس نجات کے بارے میں بات کرتا ہے جو پرانے عہد نامے کی کتابوں سے پہلے ہی تیار اور بیان کر دی گئی ہے۔ اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی۔ انہوں نے اس بات کی تحقیق کی مسیح کا روح جو ان میں تھا اور پیشتر سے مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا تھا، وہ کون سے اور کیسے وقت کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ ناظرین، ہمیں یہ کہاں ملتا ہے؟ تو یہ پرانے عہد نامے کی کتابوں میں پرانا عہد نامہ اور اس کی کتابیں نجات اور نجات دہندہ کے بارے میں نبوت کرتی ہیں۔ مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا تھا۔ میں ایک آخری بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ پولس رسول نے پرانے عہد نامے کی کتابوں کو کیسے سمجھا؟ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے پولس نے پرانے اور نئے عہد نامے کی کتابوں کو سمجھا۔ اس نے پرانے اور نئے عہد نامے کو ایک کتاب کے طور پر تسلیم کیا۔ ناظرین، دیکھیے کلام کیا کہتا ہے۔ پہلا تیموتھیوس 5:18 میں پولس کہتا ہے، کیونکہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا اور مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ ناظرین، یہ ایک آیت ہے جو 2 حوالہ جات میں سے بیان کی گئی، ایک استثنا 25:4 سے تو دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا، اور دوسری لوکا 10:7 سے اسی گھر میں رہو اور جو کچھ ان سے ملے کھاؤ پیو، کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے، گھر گھر نہ پھرو۔ پولس نے استثنا 25:4 اور لوکا 10 کو حوالہ دیا اور دونوں کتب اور عہود کو معتبر ٹھہرایا اور کہا کہ ایک ہی کتاب ہیں، کیونکہ کلام مقدس کہتا ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا اور مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ عزیزو، ہمارے پاس خدا کا معتبر کلام ہے۔ خدا کے بندے نے لکھا، آدمی روح کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔